گیا ہے ارجنٹ کام کے زیادہ پیسے یا زیادہ فیس اور آرڈنری یا زیادہ مدت میں جو نارمل طریقے سے کام کیا جاتا ہے ارجنٹ نہیں ہوتا اس کے کم پیسے، یہ کیسا ہے؟ شرم ٹھیک ہے۔ یہ ایک شخص اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اسے تیز ترین سروس فراہم کر رہا ہے، تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ باقی کاموں کو متاثر کرنے کی وجہ سے اگر اس سے اجرت زیادہ لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کو پکا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبریں، ظاہر ہے انسان فنا ہو گیا، قبر کب تک باقی رہے گی؟ یہ قبریں ٹوٹتی ہیں پھوٹتی ہیں، جب بالکل ہی خستہ حال ہو جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت ان قبروں پر اترتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب اس بندے کا میرے سوا کون رہا، نام و نشان بھی اس کا مٹ گیا، یہ نزول رحمت کا باعث بنتی ہیں۔ صحیح روایات میں قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہن کی وجہ سے بیوی، ماں بہن کی وجہ سے بیوی کو مارنا تو کسی بھی حالت میں جائز نہیں۔ یہ جو مارنے والی بات ہے یہ تو بالکل خطرناک اور غلط بات ہے۔ شدید حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، بیوی کو مارنے والے کے لیے آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور خاص طور پر اس کے لیے جو چہرے پر مارے۔ آخری درجہ ہے جسے ہم گھروں میں پہلے نمبر پر لے آتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مارنے کا درجہ وہ بھی معمولی درجے میں تیسرا درجہ ہے، پہلے ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کرے، بہت شدید ضرورت ہو تو ہلکی پھلکی ضرب کی جو اجازت ہے سب سے پہلے مار پہ آتے ہیں، اور سب سے پہلے طلاق کی دھمکی سے آغاز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے مار بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے اور طلاق کی دھمکی کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی سن سن کے تنگ آ جاتی ہے، اس کم وقت کے پاس سوائے طلاق کے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، وہ ادھر یہ کہتے ہیں دوں طلاق، وہ کہتے ہیں لاؤ طلاق۔ اب تازیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بیچارے کے، اب کیا بولے؟ یہ چیزیں نہ لائیں گھروں میں، آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے وہ۔ یہ مارنا تو ویسے بھی دین اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اگر اس سے ہٹ کر دیکھیں تو مرد کی مردانگی کے بھی خلاف ہے یہ مارنا۔ کہاں مردانگی دکھا رہے ہو؟ صنف نازک پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، اس لیے تمہارے نکاح میں ہے، کچھ کر نہیں سکتی، تمہیں جواب نہیں دے سکتی، تم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بے پناہ گھروں سے اس کی شکایت آتی ہے۔ بھئی کوئی مسئلہ ہے تو ماں کو اس کے پورے ادب اور احترام کے ساتھ قائل کرے، بہن کو بہن کی جگہ پر سمجھائے، اور بیوی کو اس کا حق ادا کرے، اس کی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کرے۔ یہ تو نہیں ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو اسے کوٹ ڈالا، اچھی طرح اسے مار دیا، بہن نے کوئی شکایت کی تو اس پر ہاتھ اٹھا لیا، یہ زیادتی والی بات ہے۔ مارنا نہیں چاہیے، مارنا کسی حال میں ٹھیک نہیں۔ کیا بیڈ پر کھانا درست ہے؟ اس شرعاً ناجائز یا حرام تو نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھنا اور موبائل فون استعمال کرنا، بھی موبائل فون استعمال کرنے کے بارے میں جدید ریسرچ آئی ہے کہ جو کھانے کے دوران موبائل فون استعمال کرے زیادہ سمجھدار لوگوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں یہ تو ابھی کی ایک وہ تازہ یعنی وہ آئی ہے، تحقیق آئی ہے، حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے دوران فضول اور لغو باتوں سے یا لغو کاموں میں مشغول ہونے سے منع فرمایا ہے۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، سوکھ رہا ہے، ایسے پڑا ہوا ہے جیسے کوئی بالکل یوں کہہ لیں کہ کوئی ایسی ہلکی یا بیکار چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں، جب کھانا سامنے آ جائے تو پوری رغبت اور توجہ سے کھائے، اس کا محتاج بن کر کہ ہاں اللہ کی نعمت ہے، میری ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور جھک کر کھانا کھاتے تھے، عاجزی سے کھاتے تھے، اور فرماتے تھے آکلو کما یاکل العبد، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ کھانے کی طرف ٹانگیں نہ پھیلائے، پیر نہ پھیلائے، بے ادبی نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دیکھا روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے، اسے اٹھا کر چوم لیا اور اسے استعمال کیا۔ پوچھا گیا یہ روٹی کا ٹکڑا ہی تھا، بڑی اس کی آپ نے تعظیم فرمائی۔ میں جو چیز اللہ کا رزق ہے، تعظیم کے لائق ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ لوگ روٹی پھینک دیتے ہیں، کھانا پسند نہیں آتا اسے اٹھا کر دیوار پہ مارا،
عموماً دیکھنے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بے ادبی پر جب رزق واپس لیتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں پڑھا اور بہت سارے اکابرین سے سنا، رزق ایک دفعہ گھر سے نکل جائے بے ادبی پر، قدردانی نہ کرنے پر، واپس آتا ہوا کم دیکھا گیا اس کو۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک ایک دانے کے محتاج ہیں، گر جائے تو اٹھا کر کھا لیں، انگلی پر لگ جائے صاف کر لیں، سنت حضور کی۔ ہم اس کھانے سے زیادہ بڑی شخصیت نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے اس کا ادب کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کھانے کے دوران لغو کام نہیں کرنے چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے جس کی وجہ سے سارے ملک میں ایک بڑی ہی یوں کہہ لیجیے اندوہناک ایک کیفیت برپا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ ہمارے ایمانوں کی اساس ہے، یہ بڑی دکھتی ہوئی رگ ہے، ایمان کی شہ رگ حیات ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں ہر تھوڑے عرصے بعد چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ ایک تو اتنے بڑے بڑے مناصب پر بیٹھنے والوں کا مطالعہ کتنا ہائی فائی ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ کتنا تول کر بولنا چاہیے، ایک ایک فیصلہ اس کا کس حساسیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک ملاقات میں ایک جج صاحب ہمارے ملنے والوں میں سے، میں نے ان سے کہا کیا بات ہے، ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ہم نے سنا تھا فیصلے بولتے ہیں، فیصلوں کی خوشبو ہوتی ہے، فیصلوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو فیصلے انصاف کے مطابق بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس کی جو برکات ہم نے سنی تھی کہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں تو معاشرے میں خوشبو اور برکت فیصلے کی پھیل جاتی ہے۔ میں نے کہا جج صاحب ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، جب دیکھو تنازع چھڑ جاتا ہے، جب دیکھو تنازع چھڑ جاتا ہے، باندھنے اس کٹے کو جاتا ہے کھولتا اس کو ہے۔ بھئی کیا تعلیم، کیا کس قسم کی تعلیم ہے، شعور کیسا ہے؟ تو یہ اساس ایمان ہے ختم نبوت کا معاملہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی، آخری نبی اس اعتبار سے ہے کہ آئے سب سے آخر میں ہے، آئے سب سے آخر میں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، ارے میں تمہیں بتاؤں میں نبی بنا دیا گیا تھا، آدم ابھی بنے بھی نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے نبوت عطا بھی فرما دی تھی۔ سب سے پہلے نبیوں میں نبی سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نامزد ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس تھا کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں فرما چکے تھے دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے۔ سو آئے، حضور کے بعد آئے، ایک نے دعوی نبوت کیا، اس سے پوچھا گیا اب تو اللہ کے نبی کامل و مکمل شریعت دے گئے، یہ جو دروازہ بند کیا گیا ہے وہ شریعت اسلامیہ میں نقب لگانے کے لیے جو دروازہ کھلا رہ سکتا تھا اسے بند کر دیا گیا۔ اب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ صرف اس لیے کرے گا کہ اس دین میں کہیں نقب لگانا ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، ہندوستان میں انگریز کا زمانہ تھا، تو انگریز کو ضرورت تھی کہ جہاد کا فتویٰ ختم کرایا جائے، اور مسلمان مسلسل صوبوں اور ریاستوں سے حملے کر رہے تھے، ایک تحریک چلی ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ظاہر استعمار کی قوت ہے، ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے، ہمیں اس سے جہاد کرنا چاہیے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی بلند فتویٰ ایسا آئے جو یہ کہے کہ جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ کوئی جھوٹا نبی کام کر سکتا تھا، اس سے کھڑا کیا گیا انگریز کی خدمت کے لیے، خود کاشتہ پودا۔ چنانچہ کھڑا ہوا اور اس نے فتویٰ دیا کہ نہیں، انگریز کی حکومت تو ہندوستان پر رحمت الہیہ کی نشانی ہے، ان سے جہاد کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یاد رکھیے کہ دین کامل و مکمل ہے، قرآن مجید میں فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے نبی کی اور نئے دین کی ضرورت
نہیں ہے. قیامت تک آنے والے تمام زمانوں، تمام لوگوں، تمام اقوام، تمام مسائل کا حل اللہ نے اس دین میں رکھ دیا. کوئی آئے گا تو وہ اس دین میں خلل ہی پیدا کرے گا، اس کی خدمت ہرگز نہیں کرے گا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معنی تو سمجھ میں نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور نبی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ نبی اپنے زمانے میں تھے، اطاعت وہ بھی شریعت محمدیہ کی کریں گے، فیصلے ان کے زمانے میں بھی اسی شرع کے موافق ہوں گے. تو حضور کے بعد لوگوں نے دعویٰ کیا، اس ایک سے پوچھا گیا مدعی نبوت سے، جھوٹے مدعی نبوت سے، یہ بتاؤ کہ حضور کی شریعت میں اور تمہارے لائے ہوئے دین میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا فرق یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے. میں سناتا رہتا ہوں، عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے. یہ نیا پیکیج اس نے متعارف کرایا. جیسے مرزا غلام محمد قادیانی نے چن چن کر وہ فتوے دیے جس سے دین اسلام کو نڈھال اور زخمی کیا جا سکے. اگلے نے دعویٰ کیا نبوت کا. اس زمانے میں حضور کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری شریعت کی کیا خاص بات ہے؟ پچھلے والے نے تو یہ کہا تھا کہ عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے، تم کیا پیش کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ شراب حرام تھی وہ حلال ہے اور زنا حرام تھا وہ حلال ہے. اب جو دعوی نبوت لے کر آئے گا وہ دین اسلام میں صرف نقب لگائے گا، نیا دین تو اب آ سکتا نہیں ہے. ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے بعض نوجوان دوست پوچھتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں نبوت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اب طالب علم کیا جواب دے گا؟ کہے گا اچھی چیز ہے. یہی کہے گا نا اچھی چیز ہے. تو اب آگے سے وہ حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اچھی چیز جاری رہنی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس مفتی صاحب اس کا جواب نہیں ہوتا. کیسے جواب نہیں ہوتا؟ ان کو کہیے اچھی چیز ہے. نبی آتے ہیں، شریعت لاتے ہیں، احکام الہیہ لے کر آتے ہیں. اب قیامت تک کے لیے شرع شریف مکمل ہو چکی ہے، نازل ہو چکی ہے. اب نبوت کا دروازہ اس لیے بند کیا اس شریعت میں کوئی نقب نہ لگا سکے، اس میں کوئی خلل نہ ڈال سکے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا اب دجال اور کذاب تو آئیں گے، اللہ کا کوئی سچا نبی اب نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے. تو اب اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے. اس حالیہ ہونے والے فیصلے میں جہاں انہوں نے اور باتیں کی، بعد میں وضاحت آئی، لیکن وضاحت بھی بالکل خام قسم کی وضاحت. اس فیصلے میں آپ یہ باور کرا رہے ہیں کہ سب کو پاکستان کے قانون کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے. بھائی بار بار یہ بات کہتے کہتے تھک گئے، قادیانیت مذہب نہیں ہے. آپ کے برانڈ کی اگر کوئی کاپی کرے تو قانون کے تحت آپ اس کو پکڑوا دیتے ہیں. اگر قرآن کی کوئی کاپی کر کے چھاپنا چاہے تو اس کو مذہبی آزادی حاصل ہے. ڈاکو ہونا کوئی مذہب نہیں ہے، نقب لگانا کوئی مذہب نہیں ہے. اسے مذہب کا نام نہ دیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ اقلیتوں میں داخل ہے. پاکستان میں ہندوؤں کو آزادی حاصل ہے یا نہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھے اٹھ کر کہ مندر کو جلا دینا چاہیے، میں کہوں گا جلانا جائز نہیں. چرچ پر حملہ کرنا چاہیے، الحمدللہ اس منبر سے ہمیشہ اعتدال کی آواز اٹھتی ہے. کوئی حق نہیں ہے کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے کا، کسی مندر کو جلانے کا، گردوارے میں گھسنے کا، چرچوں کو جلانے کا. سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے بشرطے کہ وہ کوئی مذہب ہو. اگر کوئی دین اسلام کا نام لے کر مسجد کی کاپی کرے اور احمدی مسجد بنائے تو کیا مذہب ہے؟ وہ قرآن کی کاپی کرے اور قرآن مجید میں جہاں احمد اور محمد کا لفظ آیا ہے، ذرا غور سے سنیں. آپ لوگ بھی بڑی جلدی متاثر ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. کوئی اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے چیف جسٹس کے لیے جس کے دل میں نرم گوشہ ہے، وہ چیف جسٹس کا دفاع شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی کل قیامت کے دن دو صفیں ہوں گی، ایک محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی ہوگی، ایک گستاخوں اور بے ادبوں اور ناموس میں گستاخی کرنے والوں کی ہوگی. وہاں پر کسی چیز کی صف نہیں ہوگی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی مذہبی آزادی حاصل ہے. وہ بائبل شائع کریں، آزادی حاصل ہے بالکل. وہ اپنی مذہبی کتاب شائع کرے، سکھ آزادی حاصل ہے. ہندو اپنی کتابیں شائع کرتے ہیں، نہیں ہوتی شائع، بازاروں میں موجود ہیں، دکانوں پر موجود ہیں. لیکن اگر کوئی مذہب سیدھا سیدھا اسلام کو نشانہ بنائے وہ مذہب ہوگا؟
مسئلہ یہ ہے کہ ایک محلے میں اور ایک شہر میں رہنے والوں کو شہری آزادی حاصل ہے، کیا ڈاکو کو بھی آزادی حاصل ہے؟ بولیے، ڈاکو کو آزادی حاصل ہے؟ آئین کیا اس کی بھی آزادی کا قائل ہے؟ کہ بھئی آپ دکان چلاتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ رکشہ چلاتے ہیں، یہ بیچارہ محنت کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس کو بھی آزادی حاصل ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہر شخص کو قانون کی حدود میں آزادی حاصل ہے۔ ایک مذہب نہیں ہے، آئین کی روح سے ڈاکہ ہے۔ اب وہ جہاں احمد اور محمد کا لفظ آتا ہے، کیا آپ کوئی مسلمان گوارا کر سکتا ہے؟ ان کے نزدیک اس تمام مقامات پر جہاں نبی کا ذکر آیا ہے، احمد اور محمد کا نام آیا، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کون قبول کر لے گا اس کو؟ صاحب کن بھول بھلیوں میں قوم کو ڈالا ہوا آپ نے؟ اب آپ آزادی کے نام پر اگر کہ ہر قسم کا لٹریچر شائع کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں ہمارے پاس مقبول نہیں ہے، روزے ہمارے ڈھیلے ڈالے ہیں، زکوٰۃ اور حج کا حال ہمارا پورا ہے۔ ایک ہی تو امید مغفرت ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دامن رحمت ہے، خاتم النبیین کا۔ اس امت اس کے سوا تو کوئی آسرا ہی نہیں پاتی۔ تو یہ بڑی قابل مذمت بات ہے، یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ یہ گئے گزرے دور میں بھی اس امت کا جو تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ بڑا جذبات والا ہے، بڑا حساسیت والا ہے۔ آپ تشریح کریں، واضح لفظوں میں کریں، آپ کہیں جی مذہبی آزادی حاصل ہے، قادیانیت مذہب نہیں ہے، اس کا براہ راست وار دین اسلام پر ہے۔ کوئی مذہب ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نقب لگانے کے لیے تیار ہو؟ وہ قرآن کے نام پر قرآن شائع کرے، وہ مسجد کے مقابلے پر مسجد بنائے۔ آپ ذرا یورپ میں جا کر تو دیکھیں وہ کس طرح کی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں۔ اس لیے مصروف ہیں کہ وہاں انہیں شیلٹر گورنمنٹ کا حاصل ہے، وہاں انہیں شیلٹر حاصل ہے۔ وہ کس قسم کی تشریح کرتے ہیں، کیسا لٹریچر وہ استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ وہ قرآن کے وہ تمام مفاہیم، وہ تمام آیات جس میں حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے، بڑے آرام سے تمام آیات میں تحریف اور ترمیم کر کے کہتے ہیں اس سے مرزا صاحب مراد ہے۔ اس لیے بھائی یہ مسئلہ حساس ہے، اس کو کوئی ہلکا نہ لے۔ کوئی کسی ادارے کا چیف ہو، سپریم کورٹ کا چیف ہو، خدا کے لیے آپ کی آبرو محمد الرسول اللہ کی آبرو سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ختم نبوت سے زیادہ مسئلہ حساس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے آخری ایام میں خود فرما گئے تھے، اس راستے سے اور اس دروازے سے میری امت میں سب سے زیادہ فتنے گھسنے کی کوشش کریں گے، یعنی ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس لیے کوئی آزادی نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ قادیانیت مذہب نہیں ہے، اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اسے اقلیت مان لیا جائے۔ پچھلے دور حکومت میں اسے اقلیت کے زمرے میں ڈالا جا رہا تھا۔ آپ میں سے پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہوگا یا نہیں، اور آٹا چینی نے ہماری یادداشت خراب کر دی ہے۔ اقلیت میں ڈالا جا رہا تھا، اس پر علماء نے اعتراض کیا، پہلے ان کا مذہب تو متعین ہو جائے۔ اسلام کو زخمی کرنا کوئی مذہب ہے؟ مسجد کے مقابلے میں مسجد بنانا مذہب ہے؟ قرآن کے مقابلے میں اپنا قرآنی لٹریچر بنانا مذہب ہے؟ کوئی مذہب نہیں ہے۔ جب ایک مذہب ہے ہی نہیں تو اقلیت میں کیسے چلا جائے گا؟ ظاہر ہے وہ تو فتنہ ہے، فساد ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، فساد ہے۔ اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ اگر نئے فیصلے سے انہیں اس کی اجازت ملتی تو خطرناک بات ہے، گلی گلی لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ لٹریچر شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا لٹریچر شائع ہونا، ان کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا، سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو مجروح کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے سمجھ لی نا بات؟ یا تو آپ احمد اور محمد سے، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اس سے سرکار دو عالم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے لیں، یا مرزا غلام احمد کو مراد لے لیں۔ جھگڑا ختم ہوگا کبھی؟ یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ آئین اور قانون کہتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور ہمارے یہاں متفقہ قانون ساز اسمبلی انہیں کافر قرار دے چکی ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھنے والے؟ اس لیے بھائی چیف صاحب کو چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو واضح طور پر آ کر اس کی خود وضاحت کریں،
اس مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے، کبھی اسمبلیوں میں چھیڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے بیان کے ذریعے چھیڑ دیا جاتا ہے۔ جب چھیڑ جاتا ہے اس کے بعد وضاحتیں بھی بڑی ڈھیلی ڈھالی دی جاتی ہیں، ڈھیلی ڈھالی دی جاتی ہے کہ قانون اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ قانون ساری اقلیتوں کو آزادی دیتا ہے، ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دی، عیسائیوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، ہندو ہمارے یہاں آزاد بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، سکھوں کو آزادی ہے، باقی مذاہب کو آزادی ہے، لیکن خدا کے لیے پہلے اس کا مذہب ہونا تو متعین کر لیں۔ یہ کس قسم کے مذہب کا فرد ہے؟ جب اسے آپ آزادی دیں گے تو یہ قرآن پر حملہ کرے گا، آپ اسے آزادی دیں گے تو مسجد پر حملہ کرے گا۔ اس کے ساری مذہبی تگ و دو کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وجود باقی نہ رہے۔ ارے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا پہلا خلیفہ، صاف کتابوں میں لکھا ہے اپنے پہلے خلیفہ کے بارے میں، وہ ابو بکر کے برابر یا اس سے افضل ہے، دوسرا عمر یا اس سے افضل ہے، تیسرا عثمان، چوتھا علی یا اس سے افضل ہے۔ کیا اس چیز کو کوئی برداشت کرے گا؟ کون برداشت کر لے گا؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سا فیصلہ کرنے جاتے ہیں، کٹا کون سا کھولتے ہیں؟ اس لیے بھائی آپ کی آبرو بہت بعد میں ہے، معاف کیجیے گا، توہین عدالت کے معاملات اپنی جگہ پر ہے، لیکن توہین رسالت سے بڑھ کر کوئی توہین روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ختم نبوت پر جو نقب لگ رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی خطرناک معاملہ، اس سے بڑا ڈاکہ اور اس سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، واضح طور پر آ کر وضاحت کریں، اور یہ بھی وضاحت کریں کہ قادیانیت کو کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین اسلام میں نقب ہے، کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، یہ دین اسلام میں نقب ہے۔ آپ اسے آزاد چھوڑیں گے تو فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔